I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی سیرہ پہ عمل کریں گے، ہم تو نبی کی راہ پہ چلیں گے، جو بھی سیرہ سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم ہیں سیرہ سٹارز. سیرہ سٹارز، وی آر سیرہ سٹارز. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seerah stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seerah Stories time. I love my Seerah Stories time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرہ ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی سیرہ سٹارز. ہیپی سیرہ سٹارز، ذرا آئیز کلوز کریں. آپ تصور کریں کہ ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے. اس کی گود میں کچھ ٹوٹے ہوئے کھلونے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اچانک ایک نرم آواز سنائی دیتی ہے، بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک بزرگ جن کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا. وہ محبت سے مسکرا رہے ہیں. پتہ ہے یہ بزرگ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچہ بولا، میرے کھلونے ٹوٹ گئے ہیں. رسول اللہ نے بچے کو گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو انعام دیتا ہے. جو آج تمہارا نقصان ہوا ہے اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. ہیپی سیرہ سٹارز، یہ وہ درس تھا جو ہمارے پیارے نبی، ہمارے سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی دیا. صبر اور برداشت کا یہ عظیم سبق. تو پیارے سیرہ سٹارز، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبصورت عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے صبر اور برداشت. صبر کا مطلب ہے کسی مشکل یا پریشانی میں حوصلے سے کام لینا، گھبرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا. برداشت کا مطلب ہے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور غصے پر قابو پانا. جیسے کوئی کھلونا ٹوٹ جائے تو رو کر چیخ کر ہنگامہ نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، آپ کو اس سے بہتر کھلونا ملے گا. کوئی بدتمیزی کرے یا آپ کو کسی پر غصہ آئے تو برداشت کریں. غصہ نکالنے کی بجائے نرمی سے بات کریں، اور اگر کوئی غصہ کرے تو اسے بولے، لا تغضب، غصہ نہ کرو، اور بدتمیزی کا جواب بھی ادب سے دیں. یہ ہے صبر کرنا، دوسروں کی دی گئی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہیپی سیرہ سٹارز، اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے اور صبر کیا. انہوں نے اتنی بڑی بیماری پر صبر کیا، ان کا گھر برباد ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. انہوں نے تکلیف کے وقت میں بہت صبر کیا، ان کا صبر ایک مثال بن گیا. پھر اللہ نے انعام کے طور پر انہیں پہلے سے بھی زیادہ بہترین انعامات دیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
کہ صبر کرو اور شکر کرو، جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دشمنی میں کنویں میں پھینک دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اتنی اذیت جھیلی، آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی، اور اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے بھی ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی عظیم مثال ہے۔ مکہ کے لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی بددعا نہ کی، بلکہ فرمایا یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھایا کرتے تھے کہ صبر روشنی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا۔ پتہ ہے مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کتنا ظلم کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے ہی نکال دیا، شہر سے بھی نکال دیا، ان کے ساتھ جنگیں کی، مگر مسلمانوں نے ہمیشہ صبر کیا اور صرف اللہ سے مدد مانگی۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے مکہ کے کافروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور صبر کے ساتھ پیش آئے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام سلمہ تھا، اپنے شوہر کی وفات پر بہت اداس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کے بدلے میں اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا، جو سب سے بڑی نعمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو لڑائی میں دوسروں کو نیچے گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو پیارے سیرا سٹارز، آپ کو یاد ہے نا جو ابو جہل تھا، اس نے بھی کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار اس نے آپ کے اوپر کچرا ڈال دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے بدلہ لیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، بدلہ لینے کی بجائے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ سیرا سٹارز، صبر کرنا، برداشت کرنا ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہم نے ان سارے واقعات سے یہ سیکھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ تو ہم آج سے کیا وعدہ کرنے والے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا بولنا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو، اور اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نرمی سے جواب دینا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ اور آپ ہار گئے ہیں، آپ کا دوست جیت گیا ہے، تو آپ اس کو مبارکباد دیں کہ کنگریچولیشنز، آپ ونر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی ہار پر آپ صبر کریں۔ اگر آپ کے کوئی بہن بھائی، آپ کے دوست آپ کو کوئی کھلونا لے لیں تو برداشت کریں اور بولیں ٹھیک ہے آپ بھی کھیل لیجیے تھوڑی دیر۔ اچھا، اور آج آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہفتے بھر کی کسی ایسی بات کا ذکر کریں جس میں آپ نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہو، اور اپنے ماما پاپا کو بتائیں کہ ماما دیکھیں اس ٹائم مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے غصہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے یا کسی بات پر صبر کرنا مشکل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، لمبی سانس لینی ہے۔ لمبی سانس لینی آتی ہے؟ ذرا لے کے دکھائیے، ایسے۔ پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے نا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نا شیطان کو بھگا دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، پانی پی لیجئے، وضو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صبر ملے گا۔ پھر اپنے والدین یا دادا دادی جو ہیں ان سے کوئی ایسی سچی کہانی سنیں جس میں انہوں نے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہو۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ صبر اور برداشت سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمیں ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق دے۔ سب بچے ہاتھ اٹھا کے بولیں آمین۔ تو اب ہم ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔